آپ نے کبھی ایسا سوچا ہے کہ آپ اس وقت جب 36 گھنٹے بغیر وقفے کے لوگوں کی جان کو بچاتے رہیں، ان کے لیے اپنے آپ کو نہال کرتے رہیں، اور پھر ایک لمحہ آئے کہ آپ کی لاش ملے اور اس لاش میں آپ کے سر کو بری طرح سے دیواروں میں مار کر توڑا گیا ہو، آپ کی آنکھوں میں شیشے دھنسے ہوئے ہوں، آپ کا چہرہ پورا جسم زخم آلود ہو، خون رس رہا ہو، یہاں تک کہ آپ کا پیلوک پارٹ جو ہے، آپ کے ٹانگوں کے درمیان کا جو حصہ ہے وہ بھی توڑ دیا جائے اور آپ کو بری طریقے سے ریپ کرنے کے بعد پھینک دیا جائے، اور یہ تمام ہیپننگ اسی ہسپتال میں ہو رہی ہوں جس ہسپتال میں آپ اس معاشرے کے لوگوں کی خدمت کرتے ہیں۔ جی ہاں، یہ ہوا ہے اور بالکل ہوا ہے، اور یہ ریپ کرنے والا بدبخت شخص خود پولیس ملازم نکلا ہے۔ اس وقت ہمسایہ ملک بھارت میں خواتین نو سیفٹی نو سروس کے بینر تلے ایک احتجاج کر رہی ہیں، اور یہ احتجاج اتنا تکلیف سے ہٹا ہوا ہے کہ امان الحفیظ ہر خاتون اس وقت بھارت میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہی ہے۔ یہ واقعہ کیسے ہوا، کہاں ہوا، اور کس طریقے سے یہ پولیس اہلکار پکڑا گیا ہے، یہ تمام چیزیں آج کے ولاگ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ 31 سالہ ٹریننگ ڈاکٹر جو ٹریننگ کے لیے ابھی وہ ٹریننگ کر رہی تھی، اور 36 گھنٹے طویل شفٹ کرتی ہے، اور اس کے بعد خواتین کے لیے کوئی اسپیسیفک آرام کے لیے سپیس نہ ہونے کی وجہ سے اس کو روٹین کے مطابق جیسے باقی ڈاکٹرز کیا کرتی تھیں، وہ سیمینار ہال میں پوڈیم کے بالکل ساتھ، دیوار اور پوڈیم کے درمیان جا کر لیٹ جاتی ہے، اور جب لیٹتی ہے تو سرخ رنگ کا کمبل اوڑھ لیتی ہے نیلے قالین کے اوپر، وہ سو جاتی ہے۔ 36 گھنٹے طویل شفٹ کی ہوئی ہے۔ اس کی کالیگز بتاتی ہیں کہ شفٹ کرنے کے بعد ہم نے نیرج چوپڑا کی تھرو دیکھی، وہی تھرو جس میں نیرج چوپڑا کو ارشد نے چت کیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان اولمپکس میں جیولن تھرو میں گولڈ لے کر آئے ہیں۔ نیرج چوپڑا رنر اپ تھا۔ اب نیرج چوپڑا کی تھرو دیکھنے کے بعد، اولمپکس گیمز دیکھنے کے بعد، یہ ڈاکٹر خاتون اپنی فیملی سے بات کرتی ہے، اپنا حال احوال بتاتی ہے، اور 36 گھنٹے کی چونکہ شفٹ تھی، کلکتہ کے اسی ہاسپٹل کے ایک سیمینار ہال میں یہ خاتون جا کر سو جاتی ہے تاکہ ان کیس آف نیڈ وہ دوبارہ واپس آ سکے اور اپنے کام کو آگے بڑھا سکے۔ جب دن کی روشنی ہوگی تو گھر چلی جائے گی۔ اسی دوران جب وہ سو جاتی ہے نشے کی حالت میں، ایک بدبخت شخص جو کہ پولیس ملازم پایا گیا ہے اور اس کا نام سنجے رائے ہے، یہ ہسپتال میں داخل ہوتا ہے، اسی سیمینار ہال میں آتا ہے، اور اسی سیمینار ہال میں داخل ہو کر خاتون کی چیخیں روکنے کے لیے کہ کہیں اٹھنے کے بعد جب خاتون کو پتا چلے کہ وہ اٹیمپٹ کا شکار ہو رہی ہے، وہ چیخنا چلانا نہ شروع کر دے، وہ خاتون کا سر دیوار کے ساتھ دھاڑ کر کے پٹکتا ہے۔ خاتون نیم بے ہوشی کا شکار ہوتی ہے، خاتون ریزسٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ پوسٹ مارٹم رپورٹ سے چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ خاتون نے ٹھیک ٹھاک ریزسٹ کیا ہے۔ ریزسٹ کرنے کے نتیجے میں اس کی اینک، چونکہ وہ خاتون ڈاکٹر لگاتی تھی، خاتون کی دونوں آنکھوں میں اینک کے شیشے دھنس چکے ہوئے تھے، اور آنکھیں زخمی نہیں، باقاعدہ بدبختی کے ساتھ نکل چکی ہوئی تھی، اور خون رس رہا تھا آنکھوں سے۔ اس خاتون کے پورے جسم کو ضربیں لگائی گئی تھیں، خون آلود کیا گیا تھا، اور جگہ جگہ نشان موجود تھے۔ سب سے بڑی تکلیف کی چیز کہ اس خاتون کے پیلوک پورشن کو بھی باقاعدہ توڑ دیا گیا تھا، یعنی اس کو 90 ڈگری پر اس کی ٹانگوں کو گھما دیا گیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے اس شدت کے ساتھ اس خاتون کو اذیت کے ساتھ اس پر یہ اٹیمپٹ کی گئی ہے کہ ایک تو وہ اپنی جان سے گئی، دوسری اس کے جسم کی جا بجا ہڈیاں ٹوٹ گئیں، یہاں تک کہ پیلوک پورشن کی ہڈی بھی ٹوٹ گئی تھی، ٹانگوں کے درمیان کے حصے کی ہڈی بھی ٹوٹ چکی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد صبح یعنی 10 اگست کو صبح 7:30 پر اس خاتون ڈاکٹر کی مسخ شدہ نیم برہنہ لاش سیمینار ہال سے ملتی ہے، جب
کوئی دوسرا شخص سیمینار ہال میں جاتا ہے. اب پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے پولیس آتی ہے. اچھا یہاں پر بڑی ایک شرمناک چیز ہوئی ہے. پولیس نے ابتدائی طور پر خاتون کی فیملی کو رابطہ کر کے بتایا کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے, اس نے اپنی جان لے لی ہے. فیملی نے اس پر یقین نہیں کیا. ایک جانب پولیس تمام چیزیں لے کر چل رہی تھی, دوسری جانب اس کے لیے علیحدہ سے ایک پکچر بھی تیار کر رہی تھی. یہی عذاب پیٹی بھائیوں کا. پوسٹ مارٹم رپورٹ جو ہے وہ یہ بتاتی ہے کہ سر کو دیوار سے مارا جاتا رہا تاکہ خاتون چیخ نہ سکے, گلا گھونٹا جاتا رہا یہاں تک کہ گردن ٹوٹ چکی تھی. دونوں آنکھوں پر اینک کے شیشے دھنسے ہوئے تھے اور آنکھیں خون آلود تھیں. یعنی جب وہ شخص بدبخت انسان دیوار کے ساتھ خاتون کی ٹکریں مارتا رہا ہے تو یہ سب کچھ ہوا ہے. پیلوک پارٹ یعنی پرائیویٹ پارٹ جو ہے, ٹانگوں کے بیچ کا حصہ جو ہے وہ باقاعدہ ہڈیاں ٹوٹ چکی ہیں اور وہ خاتون کی ٹانگوں کو 90 ڈگری کے اینگل پر گھمایا گیا. گلا, چہرہ اور جسم کے مختلف اعضاء جو ہیں وہاں پر وہ مضروب ہیں, وہاں ضربیں لگائی گئی ہیں اور وہ خون آلود ہیں. بیسک اطلاعات کے مطابق, ابتدائی معلومات کے مطابق اس خاتون کو پہلے قتل کیا گیا, اس کے بعد اس کا ریپ کیا جاتا رہا ہے. اب یہ شخص پکڑا کیسے گیا ہے یہ آپ کو بتائیں گے. اس شخص کا نام ہے جی قاتل کا, مبینہ قاتل کا سنجے رائے. کولکتہ پولیس میں یہ سول والنٹیئر ہے. یعنی جیسے ہمارے پاس پولیس رضاکار ہوتے ہیں نا, کہ بالکل اسی طرح پولیس رضاکار ہے سنجے رائے کلکتہ پولیس میں. پکڑا یہ اس وجہ سے گیا کہ صبح 4 بجے دن 4 بجے یہ ایمرجنسی کی بلڈنگ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا گیا تھا اس کو, اور یہ اسی ہسپتال میں ڈیوٹی دیتا تھا. یعنی اس کو یہ پتا تھا کہ ہسپتال کا کون سا حصہ, چونکہ کوئی پرائیویٹ پریمیسز نہیں ہے خواتین کے لیے, ڈاکٹرز کے لیے, تو کہاں جا کر یہ آرام کرتی ہیں. اور یہ اس خاتون کو معمول کو دیکھتا رہا اور اس نے یہیں جا کر اس خاتون کو پکڑا, کیونکہ اس کو اس چیز کا اندازہ تھا کہ فالو اپ پر کوئی دوسری خاتون یا کوئی دوسرا انڈیویجول نہیں ہوتا. اب یہ پکڑا ایسے گیا کہ جناب یہ قاتل صاحب جو ہیں, ملزم جو ہیں, اس نے اس خاتون کا برا حال کیا اور کرنے کے بعد یہ گھر چلا جاتا ہے. گھر جا کر یہ سو جاتا ہے. پتہ نہیں نیند کہاں سے آ جاتی ان جنسی بلوں کو. گھر جا کر سو جاتا ہے. جب یہ سو کر اٹھتا ہے, ابھی کسی کی اس طرف توجہ بھی نہیں ہے کہ یہ کون کر سکتا ہے. اس کی بھی ڈیوٹی ختم ہوئی, گھر جا کے سو گیا. یعنی محافظ نے ہی نوچ لیا. آپ نے بلے کو دودھ کی رکھوالی پر بٹھایا ہوا تھا. جب یہ سو کر اٹھتا ہے تو یہ ثبوت مٹانے کے لیے تمام کپڑے دھو دیتا ہے, جو خون کے نشانات, تمام چیزیں صاف کر دیتا ہے تاکہ میری طرف اگر کسی کا شک آ جائے تو مجھ تک پہنچ نہ سکیں. لیکن جب اس کو اریسٹ کیا گیا, کیونکہ یہ ہی اس بلڈنگ میں داخل ہوا تھا اور اس کو دیکھا گیا تھا, اریسٹ کرنے کے بعد اس کی گھر کی تلاشی لی گئی. ابتدائی طور پر کچھ نہیں ملا, لیکن جب اس کے گھر میں باقاعدہ انویسٹیگیٹ چیزوں کو کیا گیا, فورینسک ٹیمیں گئیں, تو معلوم ہوا کہ کپڑے تو دھو چکا تھا لیکن جوتا جو اس نے پہن رکھا تھا اس پر اسی خاتون کے بلڈ سیمپلز میچ ہو گئے. اور اس کے بعد اس کو باقاعدہ تحویل میں لے کر اس کے خلاف کارروائی شروع کر دی گئی ہے. لیکن ایک خوفناک چیز اور بھی ہوئی ہے. معلوم ہوا ہے کہ اس سنجے رائے کی 4 شادیاں تھیں. 3 بیویاں اس کو اس کی اسی جنسی درندگی کی وجہ سے, بدبختی کی وجہ سے, مار دھاڑ کی وجہ سے, نشے کی لت کی وجہ سے چھوڑ کر جا چکی ہیں. پھر اس وقت اس کی ایک شادی جو کہ 4تھی شادی ہے وہ رپورٹڈلی موجود ہے. اس کا موبائل قبضے میں لیا گیا. اس کے موبائل سے ہی واز اے سائیکوپیتھ, کنسیڈرڈ ٹو بی اے سائیکوپیتھ. اس کی وجہ یہ کہ اس کے موبائل فون سے صرف نامناسب اور فحش ویڈیوز, مواد, تصاویر نہیں ملا, بلکہ بہت ساری ایسی اور خواتین کا ایویڈنسز بھی بظاہر رپورٹڈلی ہمارے ملے ہیں جو اس کی درندگی کا شکار ہو چکی ہیں یا اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہو گئی ہیں. لیکن اس واقعے میں وہ آ کر یہاں پھنس جاتا ہے. اور اب کرنٹ سچویشن یہ ہے کہ اس وقت
डॉक्टर्स स्ट्राइक पर हैं और तकरीबन 4 लाख के करीब मेडिकल स्टाफ जो है दे आर आउट ऑन द रोड्स, दे आर एजिटेटिंग, दे आर प्रोटेस्टिंग। प्रोटेस्ट पीसफुल है, लेकिन वो कहते हैं नो सेफ्टी नो सर्विस। प्रॉब्लम इज कि सेफ्टी कैसे मिलेगी? जिन पुलिस रजाकारों को आपकी सेफ्टी पर लगाया था वही जिनसी दरिंदा और जिनसी बिल्ला निकल आए, और वो ऐसा बदबख्त जिनसी बिल्ला निकल आया कि उसने खातून को पहले मारा है, मारने के बाद उसका इस बदबख्ती के साथ ये तमाम मामला किया है कि अलमान अल हफीज। और इस वाक़े ने 2012 का वो जो 23 साला बच्ची का बस रेप हुआ था, बस के अंदर घुस के जो लड़कों ने इंडिया में ही खातून को रेप किया था, उसको भी पीछे छोड़ दिया। अल्लाह ताला सबकी हिफाजत फरमाए। बैसियत एक इंडिविजुअल, बैसियत एक मुसलमान हम ये समझते हैं, बैसियत पाकिस्तानी हम ये समझते हैं कि इंडिया हो, पाकिस्तान हो या दुनिया का कोई भी हिस्सा हो, जिस नोबेल प्रोफेशन के साथ ये खातून एसोसिएटेड थी, ये सिर्फ सिंपैथी नहीं डिजर्व करती, बल्कि ये खातून डिजर्व करती है कि जब तक इसको इंसाफ नहीं मिल जाता इस मामले पर बात की जाती रहे। इजाजत चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम।